الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہماری گفتگو اقسام مقدمہ میں، مقدمے کی آپ 3 اقسام پڑھ کر آئے. ایک مقدمہ داخلی، ایک خارجی. ایک لحاظ سے یہ 2 قسم تھے. پھر مقدمہ کی 3 قسمیں. تو مقدمے کی اقسام میں سے ایک مقدمہ داخلی، دوسرا مقدمہ خارجی. پھر ایک لحاظ سے مقدمے کی 3 قسمیں تھیں. کون سی؟ مقدمہ عقلی، شرعی، عادی. پھر ذیل مقدمے کے عنوان سے مقدمے کی قسم تھی. ٹھیک ہے، ذیل مقدمے کے عنوان سے مقدمے کی کتنی قسمیں کل آپ کو بتائیں؟ 4 قسمیں. ٹھیک ہے، آج پھر فرما رہے ہیں کہ چوتھی تقسیم مقدمے کی یہ ہے کہ مقدمہ یا سبب ہوگا، یا شرط ہوگا، یا معد ہوگا، یا مانع. کتنے اقسام ہو گئے؟ 4. اب ہر ایک کی تعریف آپ کو سنائیں گے تاکہ کل امتحان دینے میں آپ کو کوئی پریشانی نہ ہو. آج کے درس میں چوتھی تقسیم ہے کس کی؟ مقدمے کی. اور فرما رہے ہیں کہ مقدمے کی 4 قسمیں ہیں. مقدمہ یا جو ہے سببیہ ہے، ٹھیک ہے، یا شرطیہ ہے، یا معد ہے، یا مانع. بھائی یہ الفاظ تو آپ نے بتا دیے، لیکن یہ ذرا پیچیدہ ہیں، ان کی وضاحت بتا دیں. فرماتے ہیں کہ پہلے تو ہم آپ کو یہ بتائیں کہ ہم نے یہ 4 قسم کیوں کیے. یہ مقدمے کے اثر کے لحاظ سے ہم نے 4 قسم کیے ہیں. فرض کریں جیسے آپ آگ لگاتے ہیں ببر کی لکڑی کو، تو وہ آگ اس کو اچھے طریقے سے نہیں پکڑتی. لیکن وہیں پر اگر دیال کی لکڑی ہو تو اس کو یکدم جلا دیتی ہے. دونوں میں آگ ہے، ایک میں زیادہ تیز اثر کرتی ہے، دوسرے میں کم اثر کرتی ہے. تو اس طریقے سے مقدمہ جو اثر کرتا ہے کس میں؟ ظلم مقدمے میں. اس اثر کے لحاظ سے یہ جو ہے کیا ہے؟ 4 قسم کیے ہیں. سبب اس مقدمے کو کہتے ہیں کیا؟ سبب اس مقدمے کو کہتے ہیں کہ اگر وہ وجود میں آئے گا تو ظلم مقدمہ بھی وجود میں آ جائے گا. ٹھیک ہے، سبب کے ذریعے جو ظلم مقدمہ وجود میں آتا ہے اسے مسبب کہتے ہیں. کیا؟ سبب کے ذریعے جو مقدمہ وجود میں، جو ظلم مقدمہ وجود میں ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ مسبب. بجلی بھی موجود ہے، پنکھا بھی صحیح ہے، تو یہ بٹن لگانا سبب ہے کس کے لیے؟ پنکھے چلنے کے لیے. ٹھیک ہے، تو اصل ہمارا مقصد تو پنکھا چلانا تھا نا. ٹھیک، لیکن یہ پنکھے کا چلنا متوقف ہے کس پر؟ بٹن کو آن کرنے پر، بٹن کے کھولنے پر. ٹھیک ہے، تو اس مقدمے کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مقدمہ سبب. پر اس کی کوئی مثال دے دیں آپ. فرماتے جی ہاں، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل، تم نماز پڑھو جب سورج زوال کرے، زائل ہو، ٹھیک ہے، رات ہونے تک. یہ نماز کون سی کا ٹائم ہے؟ ظہرین کا. البتہ وہ الگ بات ہے کہ ابتدائی ٹائم چند منٹ وہ ظہر کا ٹائم ہے، اور آخری سورج کے غروب ہونے سے پہلے والا ٹائم مخصوص ہے عصر کے ساتھ. ٹھیک، تو اب یہاں پر دلوک شمس سبب ہے کس کے لیے؟ وجوب نماز کے لیے. دلوک شمس ہوگا تو نماز ہم پر واجب ہوگی، ورنہ واجب نہیں ہے. اچھا، شرط. مقدمہ شرط کیا ہوتا ہے؟ مقدمہ شرط اس مقدمے کو کہتے ہیں جو کام کو صحیح قرار دیتا ہے. یعنی اگر یہ مقدمہ وجود میں نہیں آئے گا تو وہ کام صحیح نہیں ہوگا. یعنی فاعل اس کام کو صحیح طریقے سے انجام نہیں دے سکے گا، یا فاعل اس کام کا فاعل بن ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے، یا قابلیت القابل، یعنی جس کو قبول کرنی چاہیے چیز، جب تک یہ مقدمہ وجود میں نہیں آئے گا تب تک وہ قبول نہیں کر سکتا. مثلا کپاس پڑی ہوئی ہے، جو کتاب میں مثال دی ہے انہوں نے، کپاس پڑی ہوئی ہے، آپ اس کو جلانا چاہتے ہیں. کیا کرنا چاہتے ہیں؟ آگ بھی موجود ہے،
سبب میں تو یہ تھا کہ سبب وجود میں آئے گا تو مسبب خود بخود وجود میں آ جائے گا. اس شرط میں ایسے نہیں ہے، دونوں موجود ہیں. لیکن ہمارا مقصد کیا ہے؟ کپاس کو جلانا. کپاس اس وقت جلے گی جب ہم آگ اٹھا کے کپاس پر رکھیں یا کپاس اٹھا کر آگ پر رکھیں. بات واضح ہوگی؟ بس یہ آگ کو کپاس تک لے جانا یہ مقدمہ شرطیہ ہے، یعنی یہ شرط ہے کہ آگ جلنے کو قبول کرے. لیکن اگر آگ کپاس کے قریب نہیں ہوگی تو پھر وہ نہیں جلے گی. بات واضح ہوگی؟ یا لکڑی کو جلانا چاہتے ہیں آپ، لکڑی بھی موجود ہے، آگ بھی موجود ہے، لیکن لکڑی اس وقت جلے گی جب وہ خشک ہوگی. اگر وہ تر ہوگی تو جلے گی نہیں. ہاں وہ الگ بات ہے، آپ اس پہ تیل وغیرہ ڈالیں اور وسائل کے ذریعے جلائیں تو الگ بات ہے، ورنہ نہیں جلے گی. بس بھائی سبب میں فرق یہ ہے کہ سبب کے وجود کے ساتھ مسبب خود بخود وجود میں آ جائے گا، لیکن شرط کے وجود میں آنے کے ساتھ مشروط خود بخود وجود میں نہیں آئے گا، بلکہ اس میں مزید آپ کو کچھ نہ کچھ کام کرنا پڑے گا. اس کے بعد معد. معد کیا ہے؟ فرماتے ہیں معد وہ ہے جو معلول کو علت کے جو ہے کیا ہے، علت کو معلول کے قریب کرتا ہے. کس کو؟ علت کو معلول کے قریب کرتا ہے. آپ کو چھت پر چڑھنا تھا، چھت پر چڑھنے کے لیے آپ نے کیا کیا؟ ایک سیڑھی جو ہے دیوار کے ساتھ لگائی. اب جیسے ہی سیڑھی کے ایک ٹپے پر آپ چڑھیں گے تو آپ کچھ قریب ہوئے، ٹھیک ہے، چھت کے. پھر دوسرے ٹپے پہ چڑھیں گے تو مزید قریب ہو جائیں گے، تیسرے ٹپے پہ چڑھیں گے تو مزید قریب ہو جائیں گے. تو یکدم چھت آپ کو حاصل نہیں ہوتی ہے نا. ہک ڈاکو چڑھندو وری بیو وری ٹیو پو وञي چھت تے پہنچندو. تو یہ جو ہے دیکھیں، یہ سیڑھی کے جو ٹپے ہیں، ایک پر چڑھ کے پھر دوسرے پر چڑھنا، پھر تیسرے پہ چڑھنا، یہ بھی مقدمہ ہے کس چیز کا؟ چھت پہ جانے کا. لیکن اس مقدمے کا نام ہم کیا رکھیں گے؟ معد. اس کا نام کیا رکھیں گے؟ معد. معنی کیا ہے؟ معنی ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے ذل مقدمہ وجود میں نہیں آ سکتا. مثلا آپ وضو کر کے جناب آئے نماز کے لیے کھڑے ہو گئے اور پھر آپ کو کوئی پریشانی ہوئی، وضو باطل ہو گیا، تو اب یہ باطل ہونا جو کیا ہے، یہ اس آپ کے نماز کے لیے بھی رکاوٹ بن جائے گا. بات واضح ہوگی؟ تو پانچویں تقسیم، ایک مقدمہ ہے مفوتہ، ایک غیر مفوتہ. بیٹا کیا؟ ایک مفوتہ اور دوسرا غیر مفوتہ. مفوتہ کے جیسے کہ معنی سے بھی آپ سمجھ سکتے ہیں، مفوتہ وہ ہے کہ ہماری عقل فیصلہ کرتی ہے کہ اگر آپ نے ظلم مقدمے سے پہلے اس کو انجام نہیں دیا تو ظلم مقدمہ فوت ہو جائے گا، ضائع ہو جائے گا. کیا؟ یعنی ظلم مقدمے کے انجام دینے سے پہلے اگر آپ نے مقدمے کو انجام دیا تو ظلم مقدمہ وجود میں آئے گا، ورنہ ظلم مقدمہ کیا ہے؟ ضائع ہو جائے گا. حج واجب ہے، ٹھیک ہے. حج کے وجوب کے لیے ضروری ہے کہ ہم یہاں سے مکے تک سفر طے کریں، ٹھیک. تو اب حج تو سفر کے بعد کریں گے نا، یا سفر سے پہلے کریں گے؟ سفر کے بعد. اب آپ کی عقل کیا کہتی ہے کہ اگر آپ سفر نہیں کرو گے تو حج کرو گے، تو پھر حج بھی ضائع ہو جائے گا، ٹھیک ہے. اگر ایسا مقدمہ ہو کہ جس کے انجام نہ دینے کی وجہ سے ظلم مقدمہ ختم ہو جائے تو اس کو مفوتہ کہتے ہیں. اگر ایسا نہ ہو تو اس کو مفوتہ نہیں کہیں گے. مثلا نماز جیسی زوال ہوتا ہے واجب ہو جاتی ہے، آپ وضو کریں گے تو بھی واجب ہے، وضو نہیں کریں گے تو بھی کیا ہے؟ واجب ہے، ٹھیک ہے. تو اس حوالے سے آپ اس طہارت کو ممکن ہے کہ غیر مفوتہ میں کیا کریں؟ لے جائیں. بات واضح ہوگی؟ البتہ حج کے وجوب میں بحث ہے کہ بھئی حج کا وجوب مکے جانے کے بعد ہوتا ہے یا پاکستان میں ہی وجوب آ جاتا ہے، ٹھیک، وہ الگ بحث ہے، اس کو دیکھتے ہیں کیا کہتے ہیں مصنف صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرابع، الرابع کا مطلب کیا ہے؟ التقسیم الرابع. بھائی رابع سے پہلے کون سے لفظ کو رکھنا ہے؟ تقسیم کو، یہی ہے نا، ٹھیک. چوتھی تقسیم، تقسیم المقدمت، مقدمے کو تقسیم کرنا الی السبب، سبب کی طرف.
شرط کی طرف، معد کی طرف، ٹھیک ہے، اور معنی کی طرف۔ بھائی میرے یہ چار سبب آپ نے کیوں مقدمے کے کیے؟ ملاک و حاضر تقسیم، اس تقسیم کا ملاک اور معیار کیا ہے؟ وہ اختلاف و کیفیت تاثیر کل فیہا، وہ مختلف ہے اثر کرنے کی کیفیت، کل یعنی ہر مقدمے کی، فیہا اپنے ذیل مقدمے میں، ذیہا کی ضمیر مشاہد جائے گی مقدمے کی طرف، غیر ان تاثیر کل یغایر نحو تاثیر الاخر، سوائے اس کے بھائی دیکھیں یہ چاروں مقدمے اثر کرتے ہیں ذیل مقدمے میں، لیکن ہر ایک کے اثر کرنے کا طریقہ مختلف ہے۔ مثلا مرچ کھاتے ہیں ہم تو وہ بھی زبان کو جلاتے نہیں جلاتے، ٹھیک ہے، اور اگر جو ہے کیا ہے آگ ہمارے زبان پر لگے تو بھی جلائے گی، لیکن دونوں کے جلانے میں فرق ہے۔ مرچ کے جلانے سے زخم نہیں ہوگا، آگ کے جلانے سے جو ہے کیا ہے وہ زخم ہوتا ہے۔ ان تاثیر کل، ہر ایک کا اثر کرنا، یغایر نحو تاثیر الاخر، وہ دوسرے کے اثر کے ساتھ مخالفت رکھتا ہے۔ وَإِلَيْكَ تَعَارِيفُهَا، اور آپ کی طرف ان میں سے ہر ایک کی تعریف ہم کرنا چاہتے ہیں۔ اسبب ما، ایک ایسا مقدمہ ہے، ما سے مراد کیا لیں گے؟ مقدمہ۔ سبب ایک ایسا مقدمہ ہے، یکون منہ، ہوتا ہے اس مقدمے کی وجہ سے، وجود المسبب، مسبب کا وجود۔ بیٹا منہ کی ضمیر کہاں جائے گی؟ ما کی طرف جائے گی۔ منہ کی ضمیر کہاں جائے گی؟ ما کی طرف۔ ما سے مراد مقدمہ ہے، اب ما کی طرف مذکر کی ضمیر پلٹا سکتے ہیں ما کے لحاظ سے، مونس کی ضمیر پلٹائیں تو پھر مقدمے کے لحاظ سے جائے گی۔ وَهَذَا، اور یہ جو سبب ہے ما، ایسا مقدمہ ہے، یطلق علیہ المقتضی، اس پر مقتضی کا نام بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ پس اگر کل امتحان میں آپ سے پوچھا جائے بھائی مقدمہ سبب اور مقدمہ مقتضی میں کیا فرق ہے، آپ کہیں گے دونوں ایک ہی مقدمے کے نام ہیں، ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ دلوک، دلوک یعنی سورج کا جو ہے کیا ہے جناب وہ مشرق سے مغرب کی طرف جو ہے کیا ہے گھومنا، ادا بیچ آسمان سے مغرب کی طرف مائل ہونا، ٹھیک ہے۔ کدلوک فإنہ، بتحقیق یہ دلوک، سبب، یہ سبب ہے کس کے لیے؟ لوجوب الصلاۃ، نماز کے واجب ہونے کے لیے، اور وشغل ذمت المکلف، اور مکلف صاحب کا ذمہ مشغول ہو جاتا ہے بہا، اس نماز کے ساتھ، کہ قول ہی سبحانہ، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقم الصلاۃ، تو نماز قائم کر، لدلوک الشمس الی غسق اللیل، یہاں پر لام بمعنی من ہے، یعنی من دلوک الشمس الی غسق اللیل، ٹھیک ہے، سورج کے زوال سے لے کے رات کے ہونے تک۔ اشرط ما، شرط ایک ایسا مقدمہ ہے، یکون مصححا، جو صحیح قرار دیتی ہے کس کو؟ اما لفاعلیت الفاعل، یا تو فاعل ہونے کو صحیح کرتی ہے کہ اس کا فاعل ہونا صحیح ہے، اور لقابلیت القابل، یا کہتے ہیں قبول کرنے والے کا قبول کرنا صحیح ہے۔ وہذا کمجاورت النار للقطن، ھذا یعنی یہ شرط والا مقدمہ ایسے جیسے نزدیک رکھیں آگ قطن کپاس کے، او کا جفاف الحطب، یا لکڑی خشک ہو، ٹھیک ہے، یہ کیا ہے؟ شرطن، بھائی لکڑی کا خشک ہونا شرط ہے، شرط و احتراق ہی بنار، شرطن نہیں پڑھیں، شرط کو مضاف کریں احتراق کی طرف، احتراق ہی کی ضمیر مشاہد جائے گی لکڑی کی طرف، یعنی یہ لکڑی کے جلنے کے لیے شرط ہے۔ وہ مثال ہو، اس شرط کی مثال جو شریعت میں ہو، کون طہارت شرطا لصحت صلاۃ، بھائی آپ اگر طہارت کریں گے تو آپ کی نماز صحیح ہوگی، ورنہ نماز صحیح نہیں ہوگی۔ والاستطاعت المالیہ، اور پیسوں کا ہونا یہ شرط ہے کس کے لیے؟ وجوب حج کے لیے، اگر آپ کے پاس پیسے ہوں گے تو آپ پر حج واجب ہوگا، ورنہ حج واجب نہیں ہوگا۔ المعد ما یقرب العلت الى المعلول، یہ ایسا مقدمہ ہے جو قریب کرتا ہے علت کو کس کے؟ معلول کے، کہ ارتقاء السلم، جیسے سیڑھی پر چڑھنا، فإن الصعود الى كل درجة، بتحقیق ہر ٹپے پہ چڑھنا، ٹھیک ہے، معد یہ آمادہ کرتا ہے للصعود الى الدرجة الاخرى،
تاکہ آپ بعد والے ٹپے پہ چڑھیں. پھر بعد والے ٹپے پہ چڑھیں گے تو وہ کیا کرے گا؟ آپ کے لیے تیسرا ٹپا قریب کرے گا. ٹھیک ہے؟ تو اس طریقے سے اس کو ہم کیا کہیں گے؟ موعد. المانے ما ایک ایسا مقدمہ ہے یکون وجودہ مانعا تاثیر المقتضی. بھائی اگر یہ موجود ہوگا تو مقتضی اثر نہیں کرے گا. مقتضی کون سا؟ یعنی پہلے والا مقدمہ، سبب والا. کل قتل. بھائی شریعت نے یہ کہا ہے کہ اگر آپ کا والد صاحب انتقال ہو جائے، ٹھیک ہے، تو اس کا جو مال ہے وہ میراث میں آپ کو ملے گا. لیکن اگر آپ نے اپنے والد کو قتل کیا ہے تو اب شریعت کہتی کہ قاتل کو میراث نہیں ملے گی. بس یہ قتل مقدمہ ہے، ٹھیک ہے، کس چیز کا؟ میراث ملنے کا نہیں، بلکہ میراث سے محروم ہونے کا، یعنی وہ میراث سے آپ محروم ہو جائیں گے. کل قتل حیث جعلہ شارع، جعلہ کی ضمیر بیٹا جائے گی قتل کی طرف. شارع نے قتل کو قرار دیا ہے مانعا من المیراث. یہ بھائی میراث سے شاید آگے نہیں دیکھو، ٹھیک، یہ مانع ہے کسے؟ میراث سے. والحدث مانعا من صحت صلاۃ، یا نماز کے بیچ میں اگر آپ کا وضو باطل ہو گیا تو کیا ہو جائے گا؟ یہ باطل ہونا مانع ہے نماز پڑھنے سے. الخامس، پانچویں تقسیم، تقسیم المقدمت، مقدمے کو تقسیم کرتے ہیں الی مفوتۃ و غیر مفوتہ. ایک مقدمہ مفوتہ ہوتا ہے اور ایک غیر مفوتہ. المقدمۃ المفوتہ، بھائی ہمیں تعریف تو سنیں مشاہد صاحب، بغیر تعریف کے ہمیں پریشانی ہوگی. مقدمہ مفوتہ عبارت عن المقدمت، مقدمہ مفوتہ ایک ایسے مقدمے کو کہتے ہیں التی، وہ مقدمہ یحکم العقل، عقل صاحب حکم کرتی ہے بے وجوب الاتیان بہا، کہ آپ پر ضروری ہے کہ آپ انجام دیں اس مقدمے کو قبل وجوب ذیہا. ظلم مقدمہ بھی واجب ہی نہیں ہوا، واجب نہیں ہوا، اس کے وجوب سے پہلے اس کو انجام دے دیں. علاوہ جن اس طریقے سے اسے انجام دیں لو لم یأت بہا، اگر انجام نہیں دیا مکلف نے اس مقدمے کو قبلہ، ذل مقدمہ سے پہلے، قبلہ کی ضمیر ذیہا کی طرف جائے گی. لما تمکن من الاتیان بالواجب، تو یہ اس واجب کو انجام نہیں دے سکے گا. یہ نہیں دے سکے گا کا ترجمہ میں نے کہاں سے کیا؟ لما تمکن، ٹھیک ہے، انجام نہیں دے سکے گا. کب؟ فی وقت، اس کے وقت میں. مثلا بھائی حج کے ایام کون سے ہیں؟ حقیقت میں حج 9 ذی الحج سے شروع ہوتا ہے، لیکن آپ فرض کریں کہ بھائی 7 تک تو جائیں نا. اگر دور والے ہیں تو پہلے آپ کو عمرہ تمتع کرنا ہوگا، اس کے بعد آپ کو حج کرنا ہوگا. اب اگر آپ نے 7 ذی الحج سے پہلے سفر طے نہیں کیا تو اب آپ کے حج انجام دے سکتے ہیں؟ آپ پاکستان میں بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں مجھ پر حج واجب ہو جائے گا اس سال. بھائی حج واجب ہوگا اس وقت جب آپ حج کی موسم سے پہلے سفر کر کے مکے پہنچے تو حج واجب ہوگا، ورنہ آپ حج کو کیسے انجام دے سکیں گے؟ تو قطع المسافۃ للحج قبل حلول ایام الحج، ایام ہی کی ضمیر کہاں جائے گی؟ حج کی طرف، یعنی حج کے دن آنے سے پہلے آپ یہ سفر طے کر لیں. بنا یہ بنا رکھتے ہوئے اللہ تأخر وجوب الحج، کہ بھائی حج کا واجب ہونا مؤخر ہے. الی ان یہین وقت الحج، یہین بمعنی یدخل، یہاں تک کہ داخل ہو جائے حج کا وقت. ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی حج پاکستان میں بیٹھے بیٹھے واجب نہیں ہوگا. اگر آپ کے پاس ماہ محرم میں اتنے پیسے آئے کہ آپ حج کر سکیں تو کہتے ہیں ہم بنا رکھتے ہیں کہ ابھی بھی حج آپ پر واجب نہیں ہوگا. حج اس وقت واجب ہوگا جب حج کا وقت ہوگا. تو حج کا وقت تو ہے 8 ذی الحج سے یا 9 ذی الحج سے، تو سفر تو اس سے پہلے کریں گے. اگر اس کے بعد کریں گے تو آپ کا حج ضائع ہو جائے گا. وبما ان ترک قطع المسافہ، تو اس لحاظ سے کہ اگر مسافت کے طے کرنے کو ترک کریں فی وقت ہی، ٹھیک ہے، فی وقت الحج یوجب فوت الواجب، یہ سبب بنتا ہے کہ آپ کا حج بھی فوت ہو جائے. ویعبر عنہ بالمقدمۃ المفوتہ، اس قسم کے مقدمے کا نام کیا رکھا گیا ہے؟ مقدمہ مفوتہ. ومثلہ، بھائی اور بھی مثال دیں. مثلہ کی ضمیر کہاں جائے گی؟ قطع مسافت کی طرف. کس کی طرف جائے گی؟ ہاں، آپ رات کو مجنب ہو گئے، رمضان کا مہینہ ہے، روزے کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ صبح صادق سے. آپ کو غسل جنابت کب کرنا ہے؟ پہلے کرنا ہے. اگر پہلے کریں گے تو آپ روزے کو انجام دے سکیں گے.
اور اگر آپ جاگ بھی رہے ہیں، کوئی مجبوری بھی نہیں ہے، اور پھر بھی آپ غسل نہیں کریں گے تو غسل نہ کرنا آپ کے روزے کو بھی کیا کر دے گا؟ ضائع کر دے گا۔ الاغتسال عن الجنابہ للصوم قبل الفجر، یعنی غسل کرنا روزے کے لیے، کون سا غسل؟ جنابت والا، فجر سے پہلے کرنا ہوگا۔ فإن الصوم يجب بطلوع الفجر، بتحقیق روزہ تو اس وقت واجب ہوگا جب طلوع فجر ہو، ولكن يلزم الاتيان بالغسل قبل الفجر، لیکن ضروری ہے کہ ہم غسل کو فجر سے پہلے انجام دے دیں، وإلا اگر غسل نہیں کیا لفسد الصوم، تو ہمارا روزہ کیا ہو جائے گا؟ فاسد ہو جائے گا۔ ويكون ترک الغسل، اور غسل کا ترک کرنا ہوگا کیا؟ مفوتا للواجب، یہ واجب کو کیا ہے؟ فوت کر دے گا۔ بس جس مقدمے کو چھوڑنے سے واجب بھی چھوٹ جائے اس مقدمے کو مفوتہ کہتے ہیں، لیکن جس کے چھوڑنے سے واجب فوت نہ ہو اس کو غیر مفوتہ کہتے ہیں۔ صلی اللہ علی محمد و آلہ۔